اچھا لیکن مولانا جماعت کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی 4 ساڑھے 4 سال جو ہے وہ حکومت کی برائی کریں گے اور پی ڈی ایم کی برائی کریں گے اور جماعت اکیلے الیکشن میں کچھ کر نہیں سکتی، تو وہ پھر آخر میں آ کے کسی نہ کسی سے اتحاد کر لے گی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایم ایم اے بنا لے گی، یا مسلم لیگ نون کے ساتھ مل جائے گی، یا تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے گی، کیونکہ اکیلے جماعت اسلامی الیکشن کے اندر کچھ کر نہیں سکتی تو وہ اتحاد کر لے گی۔ تو یہ جو 4 ساڑھے 4 سال ہوتے ہیں آپ کے اکیلے سولو فلائٹ کے، اس کے بعد آپ اچانک جب اتحاد کرتے ہیں تو کارکن بھی آپ کا کنفیوز ہوتا ہے، آپ کا ووٹر بھی کنفیوز ہوتا ہے، اور آپ کی سیاست کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ بھی آپ کے اوپر یہ وہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ آپ کی سیاست ہے کیا۔ تو یہ کیا اب آپ جو پھر سولو ایک فلائٹ شروع کر رہے ہیں تو آخر میں جا کے پھر کہیں اتحاد کی طرف ہو جائیں گے، یا کیا صورتحال ہوگی الیکشن کے قریب؟ یہ بات تو درست ہے جو آپ نے کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے کچھ تلخ واقعات یا تجربات ہوئے ہیں کہ جس سے جماعت کے بارے میں پرسپشن اس طرح کا بنا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ لیکن اس وقت تو جماعت نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو سولو فلائٹ والی آپ نے بات کی ہے وہ تو ظاہر و باہر ہے نا جی، اس میں تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ انتخابات کے قریب جا کے کیا ہونے والا ہے، ہم تو اب تک یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور اس میں ہم نے بہت میدانی کام کیا ہے، یعنی صرف ٹیبلز پہ بیٹھ کے کام نہیں کیا بلکہ ہم نے بہت میدانی عملی سروے کیا ہے، جا کر پورے ملک کے اندر جماعت نے ایسی کمیٹیاں بنائیں کہ جس نے انالیسس کیا، جس نے بہت وسیع پیمانے پہ نیچے تک جا کے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کی رائے جو ہے معلوم کی ہے۔ اتفاق سے دونوں کمیٹیوں میں خود رہا ہوں، ایک جو کمیٹی تھی پروفیسر ابراہیم صاحب کی سرکردگی میں، اس کا بھی میں ممبر رہا، پھر بعد میں جو ایک کمیشن بنا جو انتخابات میں شکست کے اسباب کو جاننے کے لیے، اس کا بھی میں ممبر رہا۔ تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے بہت ڈیپ اسٹڈی کے نتیجے میں ایک سفارشات کا مجموعہ وہ مرکزی مجلس شورا، مجلس عاملہ اور مرکزی نظم کو ہم نے پیش کیا، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے جھنڈے کے ساتھ، اپنے نصب العین کے ساتھ اور اپنا جو ہمارا عوامی منشور ہے اس کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے اس کو کنفیوز نہیں کرنا۔ جہاں تک انتخابات کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے کبھی اس میں شرمائی میں بھی یہ بات نہیں کہی، نہ ہم نے کوئی کبھی دعویٰ کیا کہ ہم کوئی تیر ماریں گے یا میدان مار لیں گے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے قد کاٹ سیاسی لحاظ سے، انتخابی لحاظ سے کتنا ہے، لیکن ٹیکنیکس ہوتی ہیں۔ ٹیکنیکس یہ ہیں کہ ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ جس پہ ہم پہلے کام کرتے رہے کہ انتخابات کے قریب آ کے ہم نے محسوس کیا کہ تنہا کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہم نے اتحاد کر لیا، الائنس کا حصہ بن گئے۔ اب جو ہے وہ یہ معرکہ تو پھر بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ حکمت عملی یہ طے کی گئی ہے کہ ہم اپنے ہی جھنڈے پہ رہیں گے، اپنے ہی نشان اور اپنے منشور پہ رہیں گے، لیکن ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ایک منی الائنس ہے، آپ اسے کہہ لیں، وہ الائنس نہیں ہے، وہ الائنس کی ایک شکل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ملکی سطح پہ نہیں ہوگا، وہ اس سیٹ پہ کچھ اور ہو سکتا ہے، کسی دوسری سیٹ پہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ لوکل جو حکمت عملی ہوگی، اسٹریٹجی ہوگی، اس کے مطابق فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے، اور اس سے ہم اتحاد والے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان نقصانات سے بھی ہم بچ جائیں گے کہ جو اتحاد میں جانے کی بنا پہ کسی سیاسی پارٹی کو ہوتے ہیں۔ تو ابھی آپ لوگوں کا پلان سولو فلائٹ کا ہی یہی ہے؟ ابھی تو اس وقت تو یہی ہے کہ ہم بالکل اپنے نام سے، اپنے نصب العین سے، اور جو عوام کے ساتھ حقیقی ایک رشتہ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔